بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو ٹی وی کے ناظرین سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ پاک زیادہ سے زیادہ آپ کو اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو کے لیے وقت نکالا، جزاک اللہ۔ ناظرین سامعین، آج کل جو مشکل دور چل رہا ہے، آج کل جو ایک ظالم دور چل رہا ہے، اس میں قصوروار بے قصور اور بے قصور قصوروار کہلائے جاتے ہیں۔ آج جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج جو جتنا طاقتور ہے اتنا ہی بے قصور کو اور مظلوم کو دبانے کے چکر میں ہے۔ آج کل جو قصوردار ہیں وہ کتنے کتنے قتل کر کے، لوگوں کے حق مار کے، لوگوں کی جائیدادیں زمینیں ضبط کر کے وہ باہر دن تناتے پھر رہے ہیں، اور جو بے قصور ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں اور قید کی مشقت اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ پیچھے ان کے بیوی بچے جتنے مرضی تکلیف میں ہیں، ماں باپ جتنے مرضی تکلیف میں ہیں، لیکن نہ ہماری عدالتیں سنتی ہیں، نہ ہماری پولیس سنتی ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ معاشرہ سنتا ہے۔ اگر سنتا ہے تو اس کی جو آج بہت زیادہ پیسے والا اور بہت زیادہ طاقت والا ہے، کیونکہ یہ ہی قیامت کے آنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس وقت میں جب ہماری کوئی بھی نہیں سن رہا اور ہم بے قصور ہو کے قصوردار ہیں یا جیل میں ہیں، یا کوئی ایسی مصیبت ہمارے یا آپ کے کسی بھی پیارے پہ پڑی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ وظیفہ کریں۔ میں آپ کو امید سے کہتی ہوں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے پیاروں کو انشاءاللہ انصاف ضرور دلائے گا اور جیل سے رہائی ضرور دے گا۔ جس طرح بھی ممکن ہو اللہ رب العزت غیب سے آپ لوگوں کی مدد ضرور کرے گا، اور آپ کا پیارا انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہنستا مسکراتا آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوگا۔ اس وقت میں، جس وقت میں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس جائیداد نہیں ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے رشوت نہیں ہے، ہم لوگ جج نہیں خرید سکتے، ہم لوگ معاشرہ نہیں خرید سکتے، تو ہم اللہ رب العزت کے سے اگر اپنی مدد مانگے اللہ سے اپنے لیے، یا اللہ رب العزت کی طاقت کا ہم لوگ اندازہ لگائیں اور اللہ کا نبی کے بتائے ہوئے کچھ وظائف پر عمل کریں، تو ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہماری مشکلات ایک ایک کر کے ایسے آسان ہوگی جیسے تسبیح ٹوٹے تو اس میں سے دانے گرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت پیارا وظیفہ آپ لوگ ضرور کیجئے انشاءاللہ۔ آگے بتائیے کسی کے بھی رشتہ دار ہیں جو بھی تکلیف میں ہے، جو بھی مصیبت میں ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافروں کے قید میں تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہلوا دو کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی قید کھل گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کے ہاتھ ایک اونٹنی لگ گئی جس پر وہ سوار ہوئے، اور راستے میں ان کو اونٹوں کے ریوڑ ملے، اس کو بھی وہ اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ جو پیچھے کافر تھے وہ لوگ پیچھے دوڑے، لیکن یہ اللہ کی مدد سے کسی کے ہاتھ نہ لگے اور سیدھے اپنے گھر میں آ گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ باپ نے کہا آواز سن کر اللہ کی قسم یہ تو سالم کی آواز ہے۔ ماں نے کہا ہائے کہاں میرا بیٹا، وہ تو جیل اور قیدیوں کی مصیبتیں جھیل رہا ہے۔ اب دونوں ماں باپ اور خادم دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دروازہ کھولا تو اپنے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، اور دیکھا کہ دروازے کے سامنے جتنی جگہ ہے ساری انگنائی ہے وہ اونٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہت خوش ہوئے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ ماں نے پیار کیا اور حیرت زدہ ہو کے بیٹے کو دیکھنے لگی تو بیٹے نے کہا کہ ماں مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا تھا، اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے ظالموں اور دشمنوں سے رہائی دے دی ہے، ورنہ ہماری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر باپ نے پوچھا یہ اونٹ کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا
पूरा वाक़या बयान किया कि जब हम आ रहे थे हमें ऊँटनी मिली, फिर हमें ऊँटों का एक रेवड़ मिला। तो बाप ने कहा ठहरो, मैं पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के आऊँ कि इन ऊँटों का हम क्या करें, उसके बाद हम इन ऊँटों का कोई हल निकालेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाप गए और पूछा या रसूलल्लाह, इस तरह पूरा वाक़या बयान किया कि मेरा बेटा आया और ऊँट साथ ले आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब तुम लोगों का है, इसको जो चाहे करो। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ें। आप लोगों का कोई प्यारा कैद में है, कोई मुसीबत में है, कोई तकलीफ में है, या इंसान के ऊपर अगर कैद में नहीं भी है और उसके ऊपर इंसान को वैसे ही लगता है कि जैसे मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं या मेरे तरफ लिए हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, तो भी वो इसको कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बहुत सी मदद उतार देगा आसमान से। हमारे बहुत से नौजवान सिपाही, मादरे वतन के जांबाज सिपाही जो इंडिया की कैद में हैं, हमारी प्यारी बहन आफिया सिद्दीकी जो अमेरिका की कैद में है, अगर उन तक ये वजीफ़ा पहुँचे, वो लोग बाकसरत पढ़ें तो इंशाअल्लाह वो भी कैद से ज़रूर रिहा होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ग़ैबी मदद ज़रूर फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पे रहम फरमाए, हम पे करम फरमाए और अल्लाह पाक हमें अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करने की तौफीक अता फरमाए और अनदेखी मुसीबतों, अनदेखी तकलीफ़ों से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो को देखा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, दुआ में याद रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।